السلام علیکم۔ آج کا ہمارا 9th کلاس لیسن ہے درس ثانی بے پارٹ سورہ انفال کی آیات ہیں 38 تا 44، پیج نمبر 15 آپ کی بک پہ، اس کو کھول کے سامنے رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کل کہہ دیجئے للہ زینہ، ان لوگوں سے جو کافر ہوئے، ان اگر یانتا ہو وہ باز آ جائیں، یغفر بخش دیا جائے گا یا معاف کر دیا جائے گا، لہم ان کے لیے یا ان کو، ما قد سلف جو گزر چکا۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو پہلے ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ اور اگر یعودو وہ اعادہ کریں گے یا دہرائیں گے یا وہی حرکتیں دوبارہ کریں گے، فقد تو بے شک، مضت گزر چکا، سنت الاولین پہلوں کا طریقہ۔ وَإِنْ یعودو فقد مضت سنت الاولین، اگر وہ دوبارہ وہی حرکتیں کرنے لگیں تو جو طریقہ پہلے جاری ہو چکا، مراد ہے کہ وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے گا یا کیا جائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور ان سے لڑو، حتیٰ کہ لا تکونا نہ رہے، فتنۃ فتنہ، ویکون الدین اور ہو جائے دین، کلہ سارے کا سارا، للہ اللہ کے لیے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، فَإِنْ اگر، سو اگر، انتہوا وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، بِمَا يَعْمَلُونَ ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں، بصیرٌ آگاہ ہے، مراد ہے دیکھ رہا، یہاں ویسے لفظی مطلب کے حساب سے دیکھ رہا ہے تو باب محاورہ میں لگایا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ بصیرٌ دیکھنے والوں کے معنوں میں کریں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تو بے شک جو کام وہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، وَإِنْ اور اگر، تَوَلَّوْا وہ منہ پھیر لیں، فَاعْلَمُوا تو جان رکھو، ان اللہ کہ اللہ، مولاکم تمہارا حمایتی ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے۔ نعم المولا خوب حمایتی ہے، وَنعم النصیر اور خوب مددگار ہے۔ نصیرٌ کہتے ہیں مدد کو، نصرت کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہو۔ نعم امین اچھا، کیا خوب حمایتی ہے اور خوب مددگار ہے۔ کیا نہیں آنا، میں نے غلطی کی، خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، انما کہ غنیمتم جو لاؤ تم مال غنیمت، من شیئن کچھ بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ تو یہ کہ وہ اللہ کے لیے ہے، خُمُسَہُ اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے، وَلِذِی الْقُرْبَى اور قرابت داروں کے لیے، وَالْیَتَامَى اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِینِ اور مساکین کے لیے یا محتاجوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِیلِ اور مسافروں کے لیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ اور جان رکھو کہ جو تم مال غنیمت لاؤ تو اس میں سے 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول، اہل قرابت، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔ ان کنتم اگر تم ہو، آمنتم ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، وما انزلنا اور جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر،
یوم الفرقانی حق و باطل میں فرق کرنے کے دن، یوم التقل جمعانی یوم جب تقا ملیں، الجمعانی دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں یا ملیں، ملاقات ہوئی، دونوں معنوں میں آتا ہے، یہ ایک ہی مطلب ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو اس نے اپنے بندے پر اس دن نازل کی جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ واللہ، اور اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم جب تم تھے، بالعدوۃ الدنیا، عدوتی ناکے پر، کنارے پر، دنیا قریب کے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا جب تم مدینہ کے قریب کے کنارے پر تھے، وہم اور وہ تھے، بالعدوۃ القصویٰ دور کے ناکے پر یا کنارے پر، والرکب اور قافلہ، اسفلا نیچے اتر گیا، منکم تم سے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، جب تم مدینہ کے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر، تو قافلہ تم سے نیچے اتر گیا۔ وَلَوْ تَوَعَدتُّمْ اگر تم قرارداد کر لیتے، لَاخْتَلَفْتُمْ تو تقدیم ہو جاتی، فِی الْمِیعَادِ وقت مقرر پر، تقدیم و تاخیر یا یہ کہ اختلاف ہو جاتا۔ وَلَوْ تَوَعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِی الْمِیعَادِ، اور اگر تم آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر پہنچنے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، یعنی یا جلدی پہنچ جاتے یا لیٹ ہو جاتے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ لیکن اللہ کو منظور تھا کہ وہ کر ڈالے، امرن وہ کام، کانا جو تھا، مفعولاً ہو کر رہنے والا۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ امرن کانا مفعولا، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا ہے اسے کر ڈالے۔ لِیَہْلِکَ تاکہ ہلاک ہو یا مرے، من ہلاکا جو بھی مرے، بینات بصیرت پر، یعنی حقیقت کو جان کر، حق کو جان کر۔ لِیَہْلِکَ من ہلاک بینات تاکہ جو مرے بصیرت پر مرے، وَیَحْیَیٰ من حیا اور جو بھی جیے وہ جیے، بینات حق کو پہچان کر، تاکہ جو مرے وہ حق کو جان کر مرے اور جو جیتا رہے وہ بھی حق کو جان کر جیتا رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، لَسَمِیعٌ عَلِیمٌ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس جب یریکہم اللہ، یریکہم تمہیں دکھایا ان کو، اللہ نے، فی منامکا تمہاری نیند میں یا تمہیں خواب میں، قلیلاً تھوڑا کر کے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامکا قلیلاً اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ اگر وہ تمہیں دکھاتا کثیراً زیادہ کر کے، لَفَشِلْتُمْ تو تم ہمت ہار جاتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ اور جھگڑنے لگتے، فِی الْأَمْرِ کام کے بارے میں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ لیکن اللہ نے، سلم تمہیں بچا لیا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِی الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سلم اور اگر وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ کر کے دکھاتا تو تم ہمت ہار جاتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ ان اللہ علیم، انہ علیم بذات الصدور، انہ بے شک وہ، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور جو سینوں میں ہے، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اور جب
جب وہ انہیں تمہیں دکھاتا تھا، ازیل تاکئی تم، جب تم ملے، فی آیونکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً تھوڑا کر کے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے سامنے ہوئے یا مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظر میں تھوڑا کر کے دکھایا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي، اور تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا، فی آیونہم ان کی نگاہوں میں، لیقضی اللہ تاکہ کر ڈالے اللہ، امرن وہ کام، کانا مفعولا جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا وہ اللہ کر ہی ڈالے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، ترجعو لوٹائے جائیں گے، الامور سب کام، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، وَإِلَى اللَّهِ ترجع الامور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اب بیٹے اس کی تھوڑی سی وضاحت پہلی آیت میں جیسے ہم دیکھتے ہیں، کُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، اس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ کافروں سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے اعمال سے باز آ جائیں تو جو پہلے وہ کر چکے ہیں انہیں معاف کر دیا جائے گا، وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر انہوں نے دوبارہ وہی حرکات کیں تو اگلے لوگوں کا طریقہ جو ہے وہ جاری ہو چکا، یعنی جیسے پہلے لوگوں کو شکست ملی تھی، عذاب دیا گیا تھا، اسی طریقے کو ان پہ کے ساتھ بھی برتا جائے گا اور وہ بھی شکست کھائیں گے اور ذلیل ہوں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کفر کا فساد ختم نہ ہو جائے اور دین سارا جو ہے وہ اللہ کا نہ ہو جائے، یعنی اللہ کے دین کا غلبہ جو ہے وہ سارے عالم میں ہو جائے، اس وقت تک کافروں سے لڑو جب تک وہ اپنی حرکات سے باز نہ آ جائیں، یعنی فتنہ پھیلانا بند نہ کر دیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر وہ باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اگر وہ روح گردانی کریں، مطلب یہ کہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، یعنی پھر اللہ پہ بھروسہ کرو کہ وہی تمہارا مددگار ہے، نعم المولا و نعم النصیر، خوب حمایتی ہے اور خوب مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، یہاں یہ واضح طور پہ فرما دیا کہ اگر تم خدا اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے والے دن یعنی غزوہ بدر کے دن اس نے اپنے بندے پر کی، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئیں تو جان رکھو کہ جو مال غنیمت کے طور پہ تم کفار سے لاؤ گے اس میں سے 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول، اہل قرابت، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔ پہلی ہی آیت میں کہا تھا، واضح کیا تھا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، یہاں آیت نمبر 41 میں اس کے واضح طور پہ حصے کر دیے کہ 5 حصے ہوں گے، اس میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ، اس کے رسول، اہل قرابت، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کا ہے، اٹ مینز کہ باقی 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین کے ہوں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ساتھ ہی یہ واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، جب تم مدینہ سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا، وَلَوْ طَوَعْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِیعَادِ، اگر وقت معین مقرر کر لیتے تو اس میں جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتا، وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام اس نے کرنا ہے وہ کر ڈالے۔ ان ساری آیت کا جو ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ
کہ جنگ کا ہونا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے طے کر دیا گیا تھا اور لازمی تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ مقابلہ کریں گے ابو جہل کے لشکر سے، جو 1000 جنگجو لوگوں پہ مشتمل تھا، اور مسلمان جو ہیں وہ 313 کی تعداد میں تھے، جبکہ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ جو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے وہ ان کے ہاتھ آئے، لیکن اللہ کی مرضی تھی کہ جو کام اللہ کو منظور ہے وہ اسے کر ڈالے۔ لِیَہْلِکَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیِّنَةٍ، تاکہ جو مرے وہ حق پہ یقین رکھتے ہوئے مرے، اور جو زندہ رہے وَیَحْیَیٰ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے وہ بھی حق کو پہچان کے زندہ رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اگر وہ تمہیں زیادہ کر کے دکھا دیتا تو تم حوصلہ ہار دیتے، اور جو کام درپیش تھا یعنی جنگ، اس میں جھگڑا کرنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یعنی مسلمانوں کو یہ رہا کہ تعداد اتنی زیادہ نہیں، تو تاکہ وہ ڈٹ کے جو ہے وہ مقابلہ کریں، یہ اس لیے تعداد جو ہے وہ تھوڑی کر کے دکھائی گئی، تاکہ اگر زیادہ تعداد ہوتی تو بہت سارے لوگ جو ہیں میدان جنگ سے بھاگنے کی کرتے اور کہتے کہ نہیں مقابلہ ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بچا لیا۔ اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، یعنی اسے پتا تھا، اللہ جانتا تھا کہ مسلمانوں میں کمزوری ہے ابھی، اور وہ شاید اگر تعداد جو ہے وہ اتنی دکھائی گئی ان کو یا زیادہ دکھائی گئی تو وہ حوصلہ ہار دیں۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو کافروں کی نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ جو کام خدا کو منظور ہے اسے کر ہی ڈالے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کاموں کا رجوع جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی سارے کام اللہ ہی کی طرف پلٹائے جاتے ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ اور تھوڑی سی وضاحت، باقی نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔